جس میں PTI سے جہاں پہ گائیڈ لائن لینی ہوتی ہے تو میں ان لوگوں سے لیتی ہوں اور وہ میری ہیلپ کرتے بھی ہیں. تو یہ چیز ایک چیز جو ہے کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے چلنا ہے، یا کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان کے لوگ ڈر گئے ہیں، تو خان کے لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں. اگر ڈرنے والے ہوتے تو آپ لوگوں کو اتنی ڈیلے نہ کرنی پڑتی. تو آنے والا وقت جو ہے وہ خان کا ہے اور پاکستانیوں کا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان کی کسی بھی بات ان کا اثر کرتی ہے. اور کمپنی جو ہے ایز اے اوورسیز پاکستانی، آپ کے جو قریب کے جتنے بھی میئر ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ای میلز لکھیں کہ جب بھی یہاں پہ کوئی آ کے اسائلم لیتا ہے یا کوئی ویزا لیتا ہے تو اس کا پیچھے سے بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں. یعنی جب ان کو یہاں سے ہی روک دیا جائے گا، یہاں کی گورنمنٹ ان کی SOPs ایسی لکھ دیں گی، تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ دوسرے ملکوں کی طرف موو کریں گے، پھر یہ اپنے ملک کو خود ہی ٹھیک بنائیں گے. بہت شکریہ بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. کسی کو کوئی بات بری لگی تو سوری. جی نہیں یو نہیں، بگ ویلکم. یا ریسپیکٹ آپ آیا کریں، بگ ریسپیکٹ. جاگو پاکستان نے آپ ہمیں جوائن کیا ہے، پلیز مائک آپ کے پاس ہے تو آپ بات کریں. چھوٹی سی بات، السلام جس نے بھی اگر ان کی علیکم بات کو ورحمۃ آنسر اللہ کرنا ہے تو پلیز آپ وبرکاتہ. اپنے مائک کا ویٹ کریں پھر آنسر کریں. جی جاگو پاکستان، مائک ٹو یو. بسم اللہ. اچھا جی، بات یہ ہے کہ میں ڈفرینس آف اوپینین کو یہاں پہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ابیوز کرتے ہیں آگے سے. کنسٹرکٹیو بی ڈیبیٹ ہو بی تو ایف ٹی یہ بھائی اگر بی گالی ایف ٹی گلوچ بھائی دیں گے تو ہم آپ کو ڈراپ کر دیں گے. اب دیکھ بسم لیں اللہ. یہ بولنے نہیں نہیں نہیں، دے رہے بی ایف ٹی مجھے. بھائی میں اس کا جواب دیتا ہوں پلیز. سب سے پہلے تو میرے بھائی الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے نا کس طرح ہم بات کرتے ہیں مائک لگا کے. پہلے تو آپ اپنی براڈ بھائی قسم آپ پہلے وہاں پہ آ کے گالیاں نہیں دیتے ہیں، یہاں پہ سر کم از سنیں کم ذرا. یہیں پہ بات سن لیں. پہلے آپ کو پھر نا آپ نے پہلے ہم آپ کو یہ ٹیچ کریں گے کہ کیسے بات کرتے ہیں، پھر ہم آپ سے مائک انہوں نے بات کریں گے. مجھے دیا ہے اور آپ بیچ میں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو پہلے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح بات کرتے ہیں. پہلے ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، سب کے مائک جو ہے نا میوٹ بھی ہوتے ہیں. آپ کی براڈ میں اکٹھے 8-9 لوگ بول رہے ہوتے ہیں اور گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. بالکل، یہ میں سیکنڈ کروں گا وسیع بھائی، ایک کیونکہ بات میں ایک تھی، دفعہ سوری. گیا تھا تو یہ بہنوں اور کہتے ہیں نا سسٹر کے بارے میں، یا دوسری جو ہماری ہیں انصافن لیڈیز، ان کے بارے میں غلط چھوڑے یہ باتیں غلیظ کرتے لوگ تھے. ہیں، یہ غلیظ لوگ ہیں، ان سے غلاظت کی توقع ڈر کے گئے ہیں. تسی جاؤ اللہ والے، ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ گاਲਾਂ گجر ਆਉਂਦੀਆਂ. میں بھائی، شکر ہے. گجر بھائی ڈن ڈن. اچھا راجہ ہاں صاحب، اگر آپ اچھا، مائنڈ نہ کریں، بعض میں اوقات سیٹ کچھ نیچے لوگ سے ایس قابل بندوں نہیں کو ہوتے. سیٹ دوں گا. بالکل راجہ صحیح. صاحب اگر آپ مائنڈ نہ نہیں کریں، یار، اگر کوئی عبد پوائنٹ آپ صاحب کریں. یہ میں بات مسٹیک سے چلا میں گیا ان کی دوستوں کو. وہ ہے نا ان کی کوئی جو بات نہیں، ہم روٹیٹ ہے کر رہے ٹک ہیں. ٹاک، وہاں یار یہ ابیوز کر رہے تھے سب لوگوں کو، پیپل والے کو کر رہے تھے، جماعت اسلامی کو بھی، اور ہمارے جو خواتین ہیں ان کے بارے میں غلط راجہ باتیں بھائی کر دفع رہے ہیں. کریں اللہ اس معاف بندے کرے. کو. آپ یہ بی ایف ٹی بھائی کی بات سنیں، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی راجہ صاحب، جو بائی گون آپ پرانی براڈ کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے. اور دوسرا، میں یہاں پر روٹیٹ کر رہا ہوں، تو اگر آپ مائنڈ نہ کریں میں آپ کی سیٹ کسی کو دے دوں، پھر آپ کو دوبارہ اٹھا لیں گے، کیونکہ سیٹیں ٹھیک ہمارے ٹھیک پاس ہے، کم پڑ ٹھیک ہے، گئی ہیں، نیچے ٹھیک. ریکویسٹیں زیادہ اوکے. ہو رہی ہیں. بگ اب ریسپیکٹ سر برادر، ٹھیک بگ ہے، کوئی ریسپیکٹ. بات نہیں. اوکے، جزاک ڈیو اللہ، وتھ بگ ڈیو ریسپیکٹ. ریسپیکٹ سر. ٹھیک ہے. بگ ریسپیکٹ، بگ ریسپیکٹ. اچھا میں نیچے جا رہا ہوں، ظفر علی دادا آئے ہیں، ان کو لے لیں. نہیں نہیں، گجر بھائی جگہ ہے، آپ کنٹینیو کریں. گجر بھائی آپ بیٹھیں، ہمیں ایک دو بندے بھی چاہیے نا اوپر، براڈ کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے، میں واپس آ گیا ہوں. بسم اللہ، آپ بات کریں. موسیٰ بھائی یا واصف بھائی، آپ کنٹینیو کریں. جی اوپر آ جائیں پلیز نظر بھائی. دیکھیے، آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہتے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ کے وہ اتنا ڈر چکی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائے آپ کے کافی دن ہو گئے DGI SPR کی کوئی پریس ریلیز نہیں آپ کو آئی. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے نا، ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، بالکل آواز نہیں نکل رہی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا، جو پاکستانی عوام کا جو ایک بیانیہ اس کے سامنے انہوں نے سرنڈر کر چکے ہوئے ہیں. سمپل سی بات ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستانی عوام باشعور ہو چکی ہے. انہیں پتہ چل چکا ہے کہ جو انہوں نے پچھلے 16-18 مہینے جو ہے نا، یہ جو PDM کا جو دور تھا، کس طرح سے انہوں نے آگے PDM کی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا. پہلے دن DGI SPR نے آگے جس طرح سے قوم کو یہ بتایا کہ دیکھیں جی، ڈالر کی قیمت جو ہے نا وہ نیچے جا رہی ہے اور سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے. وہ 16 مہینوں میں پھر عوام نے دیکھا کہ جتنا عوام کا کہتے ہیں نا کہ جوس اس ایریے میں اس دور میں نکلا ہے، شاید ہی کبھی نکلا ہو.
اتنے برے حالات تھے لوگوں کے کہ خودکشیوں کی تعداد پاکستان کی ریکارڈ سطح پہ پہنچ چکی تھی. لوگ اپنے بچوں کو لگے خودکشیاں کر رہے تھے. پاکستان میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا کہ لوگوں کو اپنے گھر کے زیورات بیچنے پڑے صرف بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے. آپ لوگ اس چیز کے گواہ ہو گئے کہ ہر بندے کے, ہم کہتے ہیں نا, ہر بندے کے کلوز سرکٹ میں, اس کے ریلیٹیوز میں, اس کے محلے میں بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے صرف بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اپنے گھر کے زیورات بھیجے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. 38% انفلیشن ریٹ, یہ ہائیسٹ ان دی ہسٹری. یہ عمران خان کو الزام دیتے ہیں. عمران خان کے دور میں کووڈ کے باوجود 13% 14% سے زیادہ انفلیشن نہیں گئی. اس سے زیادہ انفلیشن پیپلز پارٹی کے دور میں تھی 2009 میں. اس کے باوجود جو ہے نا عمران خان نے اتنا اچھا مینج کیا ہوا تھا. وہ بار بار قوم کو آگے وہ کہتا رہا کہ یہ ان سے ہینڈل نہیں ہوگا, یہ تھوڑا سا مشکل وقت ہے, یہ نکل گیا تو پاکستان صحیح راستے پہ چل پڑے گا. اب اس بات سے اندازہ لگاتے کہ عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی پتہ کیا ہے؟ عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی اس کی پرسسٹنس ہے, اس کی کنسسٹنسی ہے. جس کنسسٹنسی کے ساتھ اس نے پاکستانی قوم کو جگایا ہے نا, یقین کرے ہم میں سے ہر بندہ, ہم بالکل اقرار کرتے کہ ہم لوگ بھی عمران خان کی تقریر سن کے یہی کہتے تھے کہ یہ وہی باتیں ہیں, یہ وہی باتیں ہیں. لیکن وہ باتیں اس نے اپنی باتیں چینج نہیں کی. اس نے ہر, کہتے ہیں نا, ایک ایک فرد تک جب تک اس کا پیغام نہیں پہنچا اس نے اپنی باتیں, کہتے ہیں نا, بدلی نہیں ہے. اس نے ایک ہی بات لے کے وہ چلا ہے 27 سال, اور وہ لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو چکی ہے. اب آج جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ شعور آ گیا ہے ہر جگہ. یہ جو 86% پاپولیرٹی کی آپ بات کرتے اور آپ فخر کرتے سارے پی ٹی آئی والے, یہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ عمران خان کا اپنا ہے. عمران خان نے جس طرح سے لوگوں کو شعور دیا ہے اور جس طرح سے اس نے ایک اپنی کنسسٹنٹ لائن کو جو ہے نا وہ مینٹین رکھا ہے. دیکھیں اس پہ اتنا خطرہ تھا, باہر جو ہے نا 24 گھنٹے لگاتار پولیس کا آپریشن ہوتا رہا, لوگوں پہ تشدد ہوتا, اس کے گھر پہ حملے ہوتے رہے, لیکن اندر عمران خان بیٹھا جو ہے نا وہ پاکستانی قوم سے خطاب کر رہا ہوتا تھا. وہ اتنا, یعنی کہ اس بندہ اتنا وہ پرسسٹنٹ تھا اپنے نظریے میں, اتنا وہ کہتے ہیں نا کہ ثابت قدم رہا. اس کی وجہ سے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ بالکل, کہتے ہیں نا, ملیا میٹ ہو چکی ہے اس کے سامنے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس آج بیچنے کے لیے عوام کے سامنے کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ, میں ایک بیان سنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے جی یہ جو شہید ہوئے ہیں پاکستان کے فوجی, ان کو لے جا کے کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں ملٹری کورٹس جو ہے وہ بحال ہونے چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ ملٹری کورٹس کا کیا تعلق ہے پاکستانی فوج کی پرفارمنس سے؟ پاکستانی فوج کا کام ہے, جو سب سے میں بات کرتا ہوں ہمیشہ جب میں فوج کی بات کرتا ہوں, کہ پاکستانی جنرلز جو ہے ان کا کام ہے پاکستان کی سیکیورٹی کی حفاظت کرنا. ان کا کام ہے کہ پاکستان کی جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI, اس کا کام ہے کہ وہ جو یہ کمیونیکیشن ہے ٹیررسٹ گروپس کی, ان کی کمیونیکیشن کو ڈسٹریکٹ کرنا, ان کی کمیونیکیشن کو انٹرسیپٹ کرنا. اس کے باوجود جو ہے نا وہ پاکستان کی جو ایجنسیز ہے وہ اس میں فیل ہو چکی ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں ابھی تک 80,000 لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. پاکستان کے تقریباً 10,000 فوجی مر چکے ہیں. اس کے باوجود آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی نے اپنے ملک کے 90,000 لوگ مروائے ہو؟ 90,000 لوگوں کے باوجود جو ہے آپ کا سارا فوکس پی ٹی آئی پہ ہے. آپ کا سارا فوکس یہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے پریس کانفرنس کروانی ہے, ہم نے کس طرح سے فاروق حبیب کو لوکیٹ کرنا ہے, ہم نے کس طرح سے مراد سعید کو جو پیٹریوٹ ہے ان لوگوں کے آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف آپ کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ احسان اللہ احسان نکل جاتا ہے, جو TTP کا سربراہ ہے, جو APS کے حملوں میں شامل ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس سب کے باوجود جو ہے پورے پاکستان میں اس حد تک یعنی کہ دہشت گردی پھیل چکی ہے. اور ہماری ایجنسیز کے جو سربراہ ہے, آپ ان کی سوچ چیک کریں کہ انہوں نے ابھی بھی وہ 9 مئی سے باہر ہی نہیں نکلے. ان کا فوکس چیک کریں آپ, کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کس طرح کی مسائل کا شکار ہے. پورے کہتے ہیں نا کہ آپ ایک خطرہ بنے ہوئے ہیں, پورا ریجن آپ کو جو ہے نا ٹیررزم ایکسپورٹر کے وہ تانے دے رہا ہے, اور آپ بجائے ان کو جواب دینے کے آپ PTI کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
تو عمران خان تو یہ جنگ جیت چکا ہوا ہے، عمران خان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ پاکستان کا مستقبل کہتے ہیں نا کہ وہ تباہ کر رہے ہیں، اب پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ اب آپ کو جب اپنی جنگ نظر آ چکی ہے، آپ کو اپنی شکست اس جنگ میں نظر آ چکی ہے، تو اس کے باوجود بجائے آپ اپنی اصلاح کریں، آپ اپنی پاسٹ کی غلطیوں سے سیکھیں۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ پاکستانی قوم کو اس کی سزا دیں گے کہ کس طرح سے ان کو یہ ہمت ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اب پاکستانی قوم جاگ چکی ہے۔ اب جتنا مرضی یہ پیسے دے گے، یہ جو چند پرسنٹ، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں، یہ جو ہمارے پٹواری بھائی یہاں پہ آگے بیٹھے ہماری یہ براڈ سن رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ اب ہم نے آپ کو نا ضائع نہیں ہونے دینا۔ یہ تھوڑے سے جو پٹواری رہ چکے ہیں نا پاکستان میں، ان کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ڈائناسور کی طرح یہ بھی ختم ہو جائے دنیا سے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بھی دکھانا ہے کہ کس طرح زبردست، پاکستان تباہ کرنے والے لوگ کون تھے۔ تھینک یو سو مچ۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، زبردست، ویل سمرائز۔ اچھا، یہ ہمارے ساتھ گجر بھائی آئی ہیں، ویلکم گجر بھائی، مائک آپ کو دیتے ہیں، آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں گجر بھائی، ویلکم ٹو دا براڈ۔ السلام علیکم سر جی، سناب کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہاں، اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں بھائی جان۔ سب ٹھیک ٹھاک؟ نہیں کسی اور نو چانس دو، میں بعد چ گل کرنا۔ ویوز دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں سارے باری باری ہم سب کو ٹائم دیتے ہیں، آپ کو دیں گے، آپ کے بعد پھر نظر بھائی ہیں، پھر رافی سسٹر ہیں، ہم روٹیٹ کریں گے، مائک کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنا ویو پوائنٹ دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، بسم اللہ۔ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ 24-25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, 4-5 ਜਰਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਗਿਣਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰਫ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਕਿਡਨੈਪ ਹੈ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਕੋਇਟੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੱਸੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਵਰ ਕੀ ਨਾਂ ਆ, ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਵਾਰਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਹੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਰੋ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਉੱਧਰੋਂ ਰੋ ਲਓ, ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। That's all. بولا نظر بھائی آپ کی طرف آتی ہیں، نظر بھائی۔
जी भाई बाकी सारे म्यूट लगे ना। नहीं ठीक है, आपका जबरदस्त पॉइंट आ गया, जबरदस्त बिग रिस्पेक्ट आपके फीलिंग्स का। 100% आप सही कह रहे हैं। नजर भाई माइक आपके पास आता है। नजर भाई अगर आप सुन रहे हैं, अच्छा नजर भाई का शायद माइक म्यूट है। राफिया सिस्टर आपके पास माइक आता है? बिस्मिल्लाह राफिया सिस्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, अच्छा मतलब किस बारे में भी मैं तो अपना मतलब अपने तरफ से कुछ बोलूँगी। मैं तो अपनी जो कंपनी है ना उसके लिए कह रही हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह करे अगर तो ये कोई सुन रहा है इनमें से तो अल्लाह करे ये भी ना, वैसे तो दुआ तो इस तरह की नहीं करनी चाहिए इनके लिए, सारी बात है कि दिल नहीं करता कि इनको बद्दुआएं बंदा दे, लेकिन अब तो आप यकीन करें कसम से बद्दुआएं निकलती हैं कसम से इनके लिए ना, कि अल्लाह करे ये भी ना गरक हो जाएं सारे। सही बात है, यानी हम कुछ नहीं कर सक रहे ना, तो फिर बददुआ ही बस हैं इनके लिए कि अल्लाह ताला हमें ना इनके अजाब से ना निजात दे। एक भाई गल हो रहा है ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਬਣਿਆ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी मैंने कहा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जी नदर साहब आप सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बीएफटी भाई किधर चले गया? बीएफटी भाई वालेकुम सलाम। वालेकुम बी अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। नजर भाई वेलकम, नजर भाई वेलकम। आप आवाज सुनाए। नजर भाई माइक आपके पास जा रहा है, जी बिस्मिल्लाह। जी मैं सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ कि मजे मजे की बातें सुन रहा हूँ, हिकमत से भरपूर। सर जी को सुनाओ भी क्या। 2 मिनट पहले वासफ ने जो बातें की ना वो बारीक सारी की सारी ठीक थी, कोई इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है, उसे मिलता जुलता है सारी की बात, मेरी सारी बातें उसने उस बंदे ने कर छोड़ी है। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब इमरान खान इनको लोगों को कह रहा था ना कि खुदा दे बंदे हो, हुकूमत अगर गई तो सब डिस्टेबलिश ये हो जाना, ये चीजें हिल जानी है। उस वक्त तक इमरान खान को अंदाजा वो नहीं समझना नहीं चाह रहा था शायद कि ये इतने गंदे होंगे, और वो ये समझ रहे थे कि इमरान खान अपनी हुकूमत बचा रहा है। और फिर पाकिस्तान वहां से लगा कि यार पाकिस्तान उड़ जाना। अब इन्होंने जो नया जो काम किया शहीदों के इंटरव्यू वाला, भी शहीदों के इंटरव्यू ना अगर फौजी अदालत लग जाएंगी तो इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, लोगों की रोटी मिलनी शुरू हो जाएगी, कत्लो गारत गरी बंद हो जाएगी। सर इस वक्त जो है ना एस्टेब्लिशमेंट नुकरे लग गई है, आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। रोजाना बंदे पकड़ रहे हैं, अभी किसी भाई ने कहा जी रोजाना बंदे पकड़ रहे हैं, इमरान खान के हक में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा इमरान खान के हक में, लेकिन इनके हक में भी कुछ नहीं हो रहा। ये बिल्कुल नुकरे लगे हुए हैं। ये जो 4, 5, 10 बंदे पकड़े जा रहे हैं, ये आखिरी बंदों में से बंदे, उसके बाद सब ठीक होना है। क्योंकि इस बुरे तरीके से इनका बुरा हाल है कि इनको अपने जवानों के पास जाके बताना पड़ रहा है इन लोगों को कि देखो यार इमरान खान ये नहीं, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया। ये एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आखिरी सांसें ले रही है। इनको अंदाजा नहीं है कि इमरान खान कितनी बड़ी चेंज ला चुका है। हर महीने 10-15 लाख नए
जो वोटर है वो 18 साल के जवान बन रहे हैं, वो सारे के सारे अब तुम लोगों को ये पीटीआई के इसके मुस्लिम लीग नून और ये पीपीपी के पीछे नहीं जाएंगे, ये पीटीआई बनाएंगे, ये पीटीआई से आगे को नई जमात बनेगी। अब ये खत्म है, ये बिल्कुल खत्म है। कल मेरी मुलाकात हुई है लतीफ खोसा साहब से, मैंने छोटा सा इंटरव्यू किया उनका, वो मेरे वीलॉग उसके ऊपर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मैंने जो इंप्रेशन लिया ना जी उन लोगों से, वो ही इज अ हम्बल पर्सन। वो पीटीआई ज्वाइन करेगा नहीं ज्वाइन करेगा दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन मैंने जो इंप्रेशन लिया ना उनसे, मैंने ये इंप्रेशन लिया कि ही इज नॉट हैप्पी। वो उसको लग रहा है कि ये बंदे पीछे हटने वाले नहीं है। उसको ये भी लग रहा है कि इमरान खान की जान को बड़ा खतरा है। उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कि जो हमने कोशिश की है कोर्ट के थ्रू ताकि वो ऐसी कोई हरकत ना हो सके, ताकि वो डर में रहें या खौफ में रहें कि इमरान खान को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन वो एक चीज उसके ऊपर मुझे उनकी बातों से जो इंप्रेशन मिला है, वो बंदा नहीं समझ रहा कि ये लोग दोबारा इलेक्शन कराएंगे और इलेक्शन का ही एक रास्ता है, और उनको लग रहा है कि ये धांधली करेंगे, और ये सारी दुनिया को पता है ये चीजें। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि आखिरी धक्का और गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो वाली बाल ना, बस ये वही वाली स्टोरी है। ये बस अब चंद दिन की मार है, पूरी दुनिया इनके कंट्रोल में आ गई है। पूरे का पाकिस्तान के बदमाश, टीवी, मीडिया, बैंकर, जमींदार, जो भी अमीर आदमी, सब इनके कब्जे में है, सिवाय अवाम के। अवाम इनके कब्जे में नहीं आ रही है, इसी बात का इनको डर लगा हुआ है। ये शक्लें बदल बदल के, शोहदा के इंटरव्यू ला के, कभी गोगी कर लेने ने, और डॉक्टर इंजीनियर साहब को देख लें, होर ते होर उस बंदे ने बड़ी इज्जत गवा ली, चंगी भली दी इज्जत थी। मैं बड़ी इज्जत करता उस बंदे की। मैं यार किस किस्म के तुम लोग हो, तुम्हें अच्छाई बुराई का नहीं पता। बहरहाल जी मैं तो इतनी सी बात कहूंगा कि पाकिस्तान का ये टाइम है, ये नुकरे लग चुके हुए हैं, इनको छोड़ना नहीं है। ये टिकटॉक और सोशल मीडिया पे जितने बंदे बैठे हैं, ये सारे के सारे जहां पे जो कर रहे हैं वो करते रहें। ये बिल्कुल नुकरे लगे हुए हैं, इनका आखिरी टाइम शुरू हो गया हुआ है बिल्कुल। और कोई फिक्र की बात नहीं, इंशाल्लाह जीत जो ना आवाम की होगी, गरीब आदमी की होगी। ओवर टू यू। और नजर भाई यही तो बात मैं कह रहा हूँ ना कि ये इस वक्त इतने डेस्परेट हो चुके हैं, ये मुल्क में कुछ भी कर सकते हैं। इलेक्शन का जो आप कह रहे हैं, इलेक्शन पाकिस्तान में, मैंने कल भी आपको कहा था कि इलेक्शन कोई नहीं हो रहा पाकिस्तान में। ये IMF को सिर्फ एक धोखा दे रहे हैं उनसे पैसे लेने के लिए। उनका वक्फ आप देखें पाकिस्तान गया हुआ है। तो दूसरी मैं आपको खबर ये भी दूं कि जो हमारी ये नंबर 1 है ना बने हुए जो सो कोल्ड, इनके अंदर भी 2 ग्रुप बन चुके हुए हैं। एक ग्रुप जो है, इन दोनों ग्रुपों की आपस में फाइट हो रही है। ये जो हुआ ना वाकया इसमें मियाँ वाली में जो एयर बेस पे, सुनने में आ रहा है कि एक ग्रुप ने इंफॉर्मेशन पास की है इन जो टेररिस्ट को, तो इस वजह से वहाँ पे ये सारा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के हालात अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये कंपनी बिल्कुल कंपनी ने इस पाकिस्तान को सत्यानाश करके रख दी है। तो इसके 2 ही हाल है, या तो इलेक्शन हो या फिर कोई अंदर से निकले जो इनको सफाया करे इनका, और मुल्क को वापस लाने के लिए वो कुछ ऐसे इकदाम करे कि फिर इलेक्शन हो उसके बाद। तो देखें क्या स्टोरी बनती है। ओवर टू यू BFT भाई। यार मैं सॉरी, आप BFT से पहले की बात ऐड कर दूं मूसा, मेरी जो असेसमेंट वो ये है कि आपको इलेक्शन ही कराने पड़ने, चाहे अंदर से कोई बंदा निकल के करेगा भी ना, तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन को रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन टूट चुका हुआ, ये बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये साजिद मेरी भी कल बात हुई है ना उसके हिसाब में ये सब। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये अंदर से बहुत कड़मस बना हुआ है। इवन ये कि फौज के अंदर भी इनकी आपस में सिस्टम लड़ रही है। जो इमरान का ये जो अभी केस जो था 14 तारीख तक के लिए आगे किया है, इमरान खान का साइफर का केस, ये इस बात की इंडिकेशन है कि अंदर जंग लड़ी हुई है, लगी हुई है इनके। कुछ ताकतें नहीं चाह रही कि ये सारा कुछ हो, इमरान खान को कुछ हो, ये नुकसान पहुंचे, और कुछ चाह रहे हैं कि इनको ले आओ। सो इनके अंदर भी लड़ाई लगी हुई है, सियासत के अंदर सियासत हो रही है। तो मेरी पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के अवाम जीतेगी इंशाल्लाह, आज़ादी मिलेगी इनको। नजर भाई यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक ये जो 4-5 ऊपर बैठे हुए हैं ना, इनको ये इनका सफाया नहीं ना होगा, उतनी देर तक कोई सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। और इनको सफाया करने के लिए मैं भी कोई बंदा निकले, और फिर उसके बाद हालात देखते हैं कैसे बनते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को भी थोड़ा सा जो उठना चाहिए, और उनको एक वहाँ पे एक ऐसी तारीख शुरू करनी चाहिए जिसके अंदर पाकिस्तान बचाओ तारीख का नाम होना चाहिए, और सदके दिल से लोग कोशिश करें उस मुल्क को बचाएं। अदरवाइज ये जो सो को बैठे हुए ना ऊपर 5-6, ये इस मुल्क का सत्यानाश कर तो दिया इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा जो बच गया उसको भी ये खत्म कर देंगे। जबरदस्त, वैलिड पॉइंट माशाल्लाह दोनों भाइयों का। आई थिंक अगर नजर भाई आप एग्री करते हैं,
اصل میں جو ہے نا اب کہانی آ گئی ہے کہ کمپنی این آر او مانگ رہی ہے انڈائریکٹلی. ریزن بینگ انہوں نے سارے حربے کر دیے ہیں. ڈاکٹر انجینئر کا آپ نے بات کر لیا جو اپنے مولانا انجینئر صاحب تھے. یہاں پر مجھے جہاں تک ریڈ ہو رہا ہے کہ بھئی کمپنی چاہ رہی ہے کہ بھئی انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے نا 75 سالوں کی اس کا آڈٹ نہ ہو. وہ جیسے عمران خان وہ بات کر رہے تھے نا ساؤتھ افریقہ سٹائل کا کہ بھئی آپ ریکنسیلیشن کریں اور موو آن کریں جو نیلسن منڈیلا کیا تھا. وہ لگتا ہے اب کمپنی اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ کمپنی کہہ رہی کوئی اس قسم کی کوئی ہمارے کوئی سافٹ کارنر ہو کہ ہمارے 75 سالوں کے جو گناہ ہے نا اس پہ پردہ ڈال دو اور آگے ہم انسان کے بچے بنیں گے. نظر بھائی آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے؟ وڈ یو ریڈ دا سیم تھنگ؟ بس ایگری کرتا ہوں یہ لوگ این آر او مانگ رہے ہیں، لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ کس طرح ایک ایسے شخص کو این آر او دے سکتے ہیں جو کہ چیف آف آرمی سٹاف تھا، وہ سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف لابنگ کر رہا تھا. امریکہ میں ثبوت آ چکے ہیں، باتیں بھول چکی ہیں، حسین کانی جیسے بندوں کو لگا کے بتا رہا تھا جی میں اچھا ہوں اور یہ برا ہے. یہ ہر جگہ شلوار قمیض پہن کے چلا جاتا ہے. چائنیز سے زیادہ ہمارا کلچر آپ کے قریب ہے، جو ان کو گوروں کو بتا رہا تھا جی ہم آپ کے جیسے ہیں، ہم پینٹ پہنتے ہیں اور انگلش بولتے ہیں. وہ انگلش نہیں بولتے، ہماری زبان آپ کے جیسی ہے، ہم آپ کے دلوں کے زیادہ قریب ہیں. ایسے شخص کو کیسے معاف کیا جا سکتا مجھے بتائیں، کہ جو غیر ملکیوں کے ساتھ مل کے لابنگ کرتا رہا. پھر وہ بندہ عمران خان کو کوئی سٹوری سنا رہا تھا کہ جنہیں میں اس کو آپ یقین کریں 23 مارچ کو سلوٹ لگایا اس نے، اس وقت سلوٹ مارا تھا جب اندر ساری باتیں کر رہا تھا. سر ایسے بندے کو آپ کس طرح معاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کا یہ جو بات موسیٰ کر رہے ہیں نا، یہ اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ کوئی انقلاب ہی ہے نا، لیکن آپ نے جب تک کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنے والوں کو پکڑنا نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن آگے بات نہیں بنے گی، سزا نہیں ہوگی تو لوگ ڈریں گے نہیں. سر یہ بہت بڑا کام ہونے والا ہے. یہ چھوٹی موٹی عمران خان کی رہائی ہوگی، دوبارہ الیکشن ہوگی، اس طرح کام نہیں ہونا سر. یہ اب ختم نہیں، یہ بات نکال دیں دماغوں سے. ایون عمران خان آتا بھی تو اس کو یہ کام کرنے پڑنے ہیں تاکہ پاکستان آگے چلے. اس طرح نہیں چلے گا. اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ایگری. وہ این آر او مانگ رہے ہیں، وہ این آر او مانگ رہے ہیں، اور خان صاحب میری بھی نہیں لگتا وہ این آر او شین آر او اب کسی کو دے گا. جس مقام پہ اللہ تعالیٰ پہنچ گئے نا، آپ سارے لوگ میری طرف سے سب کو مبارک آپ لوگوں کو کہ آپ ایک کلندر کے ساتھ ہیں. اوور ٹو یو. کہ پریشر ہم نے بلڈ رکھنا ہے، اسپیشلی جو خان صاحب کے ٹائیگر ہیں اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. اندر تو وہ لوگ جو کر رہے ہیں اللہ ان کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں، مگر یہاں پر آپ نے 1 انچ کے لیے 1 منٹ بھی آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. جو 2 پوسٹیں آپ لگاتے ہو آپ 3 لگاؤ، جو آپ 5 منٹ دیتے تھے ٹک ٹاک پہ یا ٹویٹر پہ آپ 10 منٹ دیا کرو. یہ ہماری قربانی ہوگی. اوبیسلی ہم سب یہاں پر اپنے کام شام کرتے رہتے ہیں تو ٹائم ہمارا ضروری ہوتا ہے، مگر وی نیڈ ٹو گیو ٹائم. وہ خان کو چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم دیکھیں فنڈنگ کر سکتے ہیں فنڈنگ کریں. جی جی سب سے مین چیز ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں. اور اب بات آپ کی بالکل صحیح ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ بھئی کسی کو معاف کرنا چاہیے، مگر دیکھو ری سیٹ کا بٹن کس نے دبانا ہے. آپ کی بات میں 100% ایگری کرتا ہوں. اس کو تو اگر آپ دیکھیں گے نا کہ ایک مت ٹوٹ گئی ہے. نمبر 1 اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس میں کسی نے پلیز مائنڈ نہیں کرنا. دیکھو آپ کسی بندر سے پوچھو گے نا وہ بولے گا میرا بچہ نمبر 1 ہے. کسی آپ گیدڑ سے پوچھو گے نا وہ بولے گا میرا بچہ نمبر 1 ہے. کسی شیر سے پوچھو گے نا وہ بولے گا میرا بچہ نمبر 1، کیونکہ ہر بچے کو اپنی چیز اچھی لگتی ہے. نمبر 1 نے کون سا نمبر 1 چیز کی ہے؟ کوئی کریڈیبل چیز ہمیں دکھائے کہ ہم کہیں ہاں بھائی آپ نمبر 1 تھے. وہ بھی میتھن کی ٹوٹ گئی ہے کہ بھائی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آپ نے فرام اے ٹو بی. ابھی بھی 3 ہمارے ولیجز ہیں گلگت بلتستان کے جو انڈیا نے اس کو 1971 سے لیا ہوا ہے. ابھی تک نمبر 1 تو اس کو چینج کر کے لا نہیں سکی. ہماری لڑائی ہو رہی تھی 71 میں بنگلہ دیش میں، اور 3 بلتستان کے 3 آپ کے ولیجز چلے گئے ہیں. ابھی تک وہاں پر ہاف اینڈ ہاف، آدھے ان کے رشتہ دار پاکستان میں آدھے انڈیا میں. وہ پاکستان کا حصہ تھا. نمبر 1 نے آپ کو کبھی بتایا نہیں ہے معاشرت علوم کی کتاب میں. کرکری کا انہوں نے آپ کو بتایا نہیں کہ وہ کیا ہوا تھا. سیاچن کا انہوں نے آپ کو نہیں بتایا ہوا کہ کیا ہوا تھا. کارگل کی سٹوری ہم یوٹیوب سے سن رہے ہیں کہ ڈبل ورژن آ رہے ہیں. تو وہ اوبیسلی ان کے اگینسٹ ہم نہیں جا رہے، مگر ان کو بھی چاہیے. دیکھو جو چیز غلط ہو گئی ہے، اب کرکٹ کا ہم میچ کھیلتے ہیں، ہار جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ہاں بھائی ہار گئے، خلاص. اگر آپ نے جنگیں ہار گئی ہیں آپ ہاتھ اٹھاؤ بھائی ہم ہار گئے ہیں. ہمیں بار بار وہ چیزیں نہ بتاؤ بھائی ہم جیتے ہیں زبردستی ہمیں جتوائی جا رہے ہو. ابھی بھی جو ہو گیا سو ہو گیا. لیٹس موو فارورڈ. آپ ٹیبل پہ بیٹھو. آپ نے 19 جماعتوں کا مربع بنایا، آپ نے جو نو حکومت گرا دی. آپ کہہ رہے ہو ڈیموکریٹکلی تھی، آپ نے ڈیموکریٹکلی گورنمنٹ چلا دی، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اب اگر کوئی یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی
नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, अल्लाह मियाँ उसको लंबी सेहत दे, मैं किसी के लिए बुरा नहीं कहता, मगर इसके पास कौन सी जादू की छड़ी है या कौन सा अलादीन का चिराग है कि भाई 3 साल 3 बार इसने किया नहीं। अब इसके भाई की हुकूमत ही है, भाई के अगेंस्ट कोई नई हुकूमत बनाएगा? इसके भाई के पास तो वही वजीर खजाना था इसहाक डार, वही इसके भाई की हुकूमत थी। अब जाहिर बात है अ- अगर इसके पास कोई सीक्रेट है जो मुल्क चलाने का है, तो सबसे पहले तो ये अपने भाई का गद्दार है। मेरा कोई भाई हो, मैं बिजनेस में हूँ, उसको मैं अपना आइडिया शेयर करूंगा, यार ये बिजनेस तेरा कामयाब हो। अगर इसके पास कोई आइडिया है पाकिस्तान चलाने को, 16 महीने पहले अपने भाई को क्यों नहीं बताया? उसका भाई ठीक कर लेता सारी इकोनॉमी। तो पहले तो अपने भाई के साथ जो मुखलिस नहीं है, वो वतन के साथ, अवाम के साथ कैसे मुखलिस होगा? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो इस पे अगर कोई बात करना चाहे, जी मूसा भाई या वासी भाई, आप लोग अगर इस पे कमेंट करना चाहें। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास सॉरी एक भाई आए हैं, ये जलील मलिक साहब, सॉरी हमने आपको इग्नोर नहीं किया, बात चल रही थी। जलील मलिक साहब, आपको पहले माइक देते हैं, फिर मूसा भाई और वासी भाई के पास आते हैं। जी बिस्मिल्लाह, जलील भाई वेलकम। हेलो, ये आवाज आ रही है मेरी? हेलो। सर आपकी आवाज आ बिस्मिल्लाह जी, जी आप बात करें, अच्छा बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, आपकी आवाज बहुत हमें आ शुक्रिया रही है, बहुत। आपको नहीं आ रही? नहीं, नहीं आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी आपको जो मुझे मौका देने का। मैं एक्चुअली फाहिम मलिक साहब का कुलीग हूँ, हम दोनों इकट्ठे हैं यहाँ पे यॉर्कशायर अम्बरसाइड में, इकट्ठे ही हमने यहाँ पे कह लें कि अपनी पॉलिटिक्स शुरू तो खैर पुरानी की हुई थी, लेकिन उसके बाद इकट्ठे ही चल रहे हैं। तो अभी उन्होंने मुझे कहा था कि आप आए यहाँ पे। आज मेरा ख्याल है वो खुद गए हैं खोसा साहब को मिलने लंदन में, तो वो शायद इसमें नहीं है अभी प्रेजेंट, शायद थोड़ी देर तक आ जाए। जी वेलकम, वो हमारे उस्ताद है यहाँ पे। नहीं, वो सबके उस्ताद है। तो यहाँ पे ये यूके में समझ लें कि एक मेन जो है ना माइंड है जो चला रहा है पीटीआई को, खासकर ये जो इमरान खलील है ना, प्रेसिडेंट पीटीआई यूके के, ये सारा ग्रुप जो है इन्हीं का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। 24 आवर वो अवेलेबल है यहाँ पे, हर वक्त यही काम करते हैं सुबह शाम तक। हमारी तो खैर और मसरूफियात भी हैं, तो जब मौका मिलता है कभी तो फिर आ जाते हैं, वरना अपने दूसरे मामलात भी हमने चलाने होते हैं। तो बाकी चले जी, ये जो दूसरी चल रही है ना, इसमें जो भाई में कह रहे थे कि ये नवाज शरीफ को मौका अगर या अपने भाई को इसने क्यों नहीं बताया, इनमें एबिलिटी को नहीं है ना, इनमें काबिलियत है। ये शुरू से चलते रहे, इन्होंने एक फार्मूला रखा हुआ है, डॉलर किसी तरह जो है नीचे रख के महंगाई कंट्रोल कर लो। प्रोजेक्ट ये सिर्फ वो करते हैं जिसमें इनको कमीशन मिलती है। इनके सारे प्रोजेक्ट देख लें, सिर्फ वो करेंगे जिसमें किक बैक्स आती हैं, वो बाकी इनको कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों की जिंदगी बदलती है, कौम बनती है नहीं बनती, उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं। ये सारा कह लें कि खाओ माल है सारा, और उसी में आके जो है फिर खान साहब ने इनको ले लिया। तो बाकी देखिए है कि ये हमारी एक स्ट्रगल कह लें कि एक एंड पे पहुंची हुई है। एक बड़ा जरूरी है जो मुझे जो फील हो रहा है, पाकिस्तान जो हमारे ओवरसीज बैठे हुए हैं इस वक्त, या पाकिस्तान के अंदर भी, हमें सिर्फ जो है ना बड़ा आसान है हमारी, हमें कैंपेन चलाने की पीटीआई को अब जरूरत ही नहीं है, जिस तरह के हालात इन्होंने कर दिए हैं। हमें सिर्फ एक काम अगर करें कि जितनी ज्यादतियां हो रही हैं वो हाईलाइट करें, लोगों को ये बताएं कि देखें कर क्या रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, अब जब निगरान गवर्नमेंट कहती है हम लेवल प्ले फील्ड हर एक के लिए है, आपसे हाईलाइट करें कि ये कौन सी जमहूरियत है या किस तरह की ये सियासत है कि एक पार्टी की आप लोगों को अगवा कर रहे हैं, अरेस्ट भी नहीं कर रहे, अगवा कर रहे हैं, और फिर उनको रखते हैं 4-6 हफ्ते, पता नहीं किस तरह के हालात रखते हैं, किस तरह तशद्दुद करते हैं, और किस तरह उनके साथ बिहेव करते हैं उनकी फैमिलीज के साथ। तो जब वो पार्टी छोड़ जाते हैं तो उसके बाद फिर ये है कि मतलब अभी नवाज शरीफ नून लीग वाले में पिछले दिनों कह रहे थे हम 100 सीटें जीत जाएंगे, राणा सलाउल्लाह का बयान था। कल मैं इनका पढ़ा था, उन्होंने कहा जी अब हम 110 सीटें जीतेंगे पंजाब से। अब ये हर सीट को टारगेट कर रहे हैं, जिस सीट में देखते हैं कि जो पग पीटीआई का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है उसके पीछे लगाया हुआ उन्होंने एफआईए को, और खासकर ये अपने जो कहने अनफॉर्चुनेटली ये कि फौज का भी इन्होंने पंजाब पुलिस बना दिया।
تو وہ لگائے ہوئے ان کو اغوا کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ میجر طاہر صادق ہیں اٹک کے، ایک بڑی سالڈ ان کی مطلب اسٹرانگ پوزیشن ہے پولیٹیکل ان کی اٹک میں. اب ان کا ٹارگٹ یہ ہے ان کو کہیں کسی طریقے سے ریزائن کراؤ یا سیاست چھڑواؤ ان کی، تاکہ وہ ہلکا تھوڑا سا ایزی ہو یا اس میں کوئی کمپٹیشن بنے. تو یہ ان کی ایک ٹارگیٹڈ قسم کی جو ہے نا چاہ رہی ہے. پیچھے ان کے نون لیگ ہے اور فوج جو ہے وہ انفارچونیٹلی اب صورتحال اس طرح کی ہو گئی ہے، یہ ایک سچویشن اس طرح کی بن چکی ہے کہ جس میں یہ دونوں کو اکٹھا ہونا پڑ رہا ہے، نون لیگ اور جو فوج ہے. باقی ان کو پیچھے بیرونی قوتیں جو ہیں ان کے مفاد میں بھی یہی کچھ ہے جو کچھ ہو رہا ہے ابھی پاکستان میں. اب اگر یہ عمران خان کو دیتے ہیں فری ہینڈ پی ٹی آئی کو، تو ڈیفینیٹلی نظر آ رہا ہے کہ یہ 2/3 میجورٹی تو لے جائے گا خان. خان اگر 2/3 میجورٹی لیتا ہے تو قومی اسمبلی میں لیتا ہے، تو آگے سینٹ میں بھی الیکشنز آ رہے ہیں مارچ میں، اس میں بھی پی ٹی آئی کی آلموسٹ 2/3 ہو جائے گی میجورٹی. 2/3 نہ ہوئے تو سمپل میجورٹی تو بڑے آرام سے ہو جائے گی. تو ہر گیم پوری جو ہے نا عمران خان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. یہ خاصا بھی قانون بھی چینج کر سکتے ہیں، نئے آئین بھی بنا سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا اس وجہ سے سارے خوفزدہ ہیں. یہ کوشش ہے کسی طریقے سے جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ نہ تو ان کی سیاسی جماعتوں کی سیاست بچتی ہے، نہ ہی جو کہہ رہا ہے کمپنی جو ہے اس کا اپنا کوئی بچتا ہے کچھ. تو پاکستان یہ چینج ہونے جا رہا ہے. تو ہمیں جو ہے اس میں ہمارا رول بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت کہ ہم نے اس کو ایزی نہیں لینا. یہ کہ میں ایک بڑا سوچ سمجھ ایک تو آپس میں اتحاد رکھنا ہے اور جتنی ہو سکتی ہے ہیلپ جو ہے وہ ہمیں ان کی کرنی ہے اوورسیز پاکستان کی. اور اس میں جو ہم پلاننگ یہی کرتے رہتے ہیں، بیٹھ کے لگے رہتے ہیں کہ کیا ہم کر کیا سکتے ہیں اس میں پاکستان میں. کوئی فائنینشلی بھی جو ہو سکتا ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا سا ایسا سے لگے رہتے ہیں کہ ذرا آپ نے ڈٹ کے رہنا ہے. ابھی یہ میرا اپنے میرے ذہن میں تھا کہ جب یہ الیکشنز آئیں گے یا اسکیجول آ جاتا ہے یا پتہ چلتا ہے کہ مہم چل پڑی الیکشن ہونے ہیں، تو پھر ہم یہاں پہ اوورسیز میں بھی بیٹھ کے جتنے بھی پاکستانی ہیں ان سے ہم رابطہ کریں گے، اسی تک کمپین چلائیں گے جس طرح پاکستان کے اندر چلتی ہے. یہاں پہ ہم جائیں گے ڈور ٹو ڈور، جتنے بھی جاننے والے ہیں یا جس طرح لنک ہے ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے آپ پاکستان میں اپنے جو رشتے دار ہیں جاننے والے ہیں ان کو کہیں گے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ کریں. اور اس میں پھر بھی ظاہر ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہو کچھ ایریاز میں نظر آ رہا ہے ہمیں کہ جو الیکشن ڈے جو ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. کیونکہ میں نے پریزائڈنگ آفیسر کام کرتا رہا وہاں پہ پاکستان میں 10 سال میں رہا ہوں ادھر کالج میں. تو 90s میں جتنے الیکشن ہوئے ہیں میں پریزائڈنگ آفیسر میں کام کرتا رہا وہاں پہ. تو وہ جو صورتحال ہے نا اس وقت وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے پولنگ ڈے والے دن، کہ اگر آپ کے جو مین اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے اگر یہ فیلڈ میں نہیں رہتے یا نیوٹرل ہو جاتے ہیں تو الیکشن ڈے والے دن بھی آپ کو بڑی ایک ٹیم ورک چاہیے ہوتا ہے. ایک بڑی اسٹرانگ ٹیم ہوتی ہے جو پولنگ اسٹیشن پہ جا کے بیٹھی ہوتی ہے. وہاں پہ پھر آپ نے روکنی ہوتی ہے جعلی ووٹنگ، یا کاؤنٹنگ کے ٹائم پہ پھر آپ کو اپنے جو پہرا دینا پڑتا ہے کہ کاؤنٹنگ وغیرہ غلط لکھ کے نہ سائن نہ کروا لیں غلط. تو وہ جب تک آپ کا پیچھے کوئی بیک پہ اسٹرانگ نہ ہو، تو اگر آپ کے فار ایگزامپل جو صورتحال ابھی ہو رہی ہے، اگر یہ جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے ان کو اگر آپ کو اس طرح ناکام کر دیتے ہیں، پیچھے کو اس طرح کا اسٹرکچر نہیں بچتا، تو پھر بھی ہو سکتا ہے الیکشن ڈے والے دن جو ہے یا تو ان کے جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کو شاید بگا دیں کہیں بھاگو ادھر سے، اس کے بعد پھر خود ہی لگے رہیں. یا یہ کہ جو آپ کے ہوں گے وہاں پہ پولنگ ایجنٹ ان سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جا کے زبردستی پریشر ڈال کے سگنیچر وغیرہ کرا لیں غلط رزلٹ کے اوپر. تو بڑا کچھ ان کا ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی ہمیں جو کمپین چلانی ہے نا وہ اس میں یہی ہوگی کہ ہم نے کوشش لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں لینی ہے پولنگ. جیسے ایک ہوا تھا آخری الیکشن ہوا تھا پنجاب میں، یہاں پہ جو جیتا تھا 30-35 ہزار ووٹوں سے جیتا تھا، میرا ڈیرا غازی خان تھا ساؤتھ میں اس سائڈ پہ. تو وہاں پہ بھی انہوں نے اسی طرح کا کیا تھا، وہ پورا ڈیرا تباہ کر دیا تھا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا، اور باقی بڑا خوف لانے کی کوشش کی تھی. اور وہ وہاں پہ مجھے یاد ہے خان صاحب بھی نہیں گئے تھے اس پولنگ میں، جلسہ بھی انہوں نے نہیں کیا تھا. لیکن جب رزلٹ آیا تو پی ٹی آئی میرا 30-35 ہزار ووٹ سے جیت گئی تھی. اس میں بھی جو ان کے وہ تھے محسن لغاری تھے، کچھ طرح کا نام تھا، وہ جو انہوں نے الیکشن جیتا تھا انہوں نے پھر آ کے انٹرویو میں بتایا، انہوں نے کہا جی کہ لوگوں نے یہ الیکشن جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا.
مجھے پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے کہا یہ ہمارا الیکشن ہے، انہوں نے خود بھی ووٹ ڈالے ہیں، خود اس کا پیرا بھی دیا ہے۔ تو اس طرح کا انوائرمنٹ جو ہے نا کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا۔ یہ ایک بڑا ایک کیا ہے کہ ایک زبردست ایک موقع ملا ہے پاکستان کی تاریخ میں، جس میں پاکستان بالکل تبدیل ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ خان صاحب کو اگر یہ کامیاب نہیں ہونے دیتے یا اس طرح، تو پاکستان کے حالات تو خیر اچھے تو بالکل ہی نہیں ہوں گے، بلکہ انسٹیبلٹی پھر رہے گی اور حالات سے مزید خراب ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر خان صاحب جو ہے اگر ان کے خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی آتا ہے برا وقت، یا یہ جیسے کوئی کوشش کرتے رہتے ہیں یہ سلو پوائزننگ وغیرہ کس طرح کی، تو پھر اندر تو لیڈرشپ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہی کوئی اس طرح کی جو ایک پاپولر بھی ہو اور ایک ایکسپیرینسڈ بھی ہو، ایک اس طرح کے مخلص بھی ہو اور ایک اہلیت بھی ہو اس میں۔ تو یہ ایک ایسٹس ہوتے ہیں نیشن کا، اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ لوگ قدر کرتے ہیں۔ بایا جتنے بھی مالک جو ہیں جہاں پہ جمہوریت ہے وہاں پہ تو اس طرح کی کوئی شخصیت مل جائے تو وہ لوگ تو اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ یہ ایسا شخص ہے جو پورے ملک کو لے کے جا سکتا ہے آگے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یا کہ اہل مسلمانوں میں یہ ہے کہ میر جعفر صادق جو ہر وقت ہی ہوتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں اور بننے کے لیے بڑے لوگ تیار رہتے ہیں۔ تو ایک سچویشن بہرحال اس میں ابھی تک تو 50-50 والی ہے، ایک سٹرگل ہے۔ تو ہمیں اسی میں اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے، اپنا جتنا آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ گیم یہ 2-3 مہینے کی الیکشن انہیں کرانے ہی پڑنے ہیں۔ جو ان کو پریشر آ رہا ہے نا بیرونی IMF کا، یا اس طرح زیادہ عرصہ یہ چلا نہیں سکتے، جو صورتحال نظر آ رہی ہے انہیں، یہ نہیں چلے گا، ان کو الیکشن کروانے ہی پڑنے ہیں۔ اور میرا خیال ہے یہ ایک بڑا ڈیسائسو ٹائم آ رہا ہے، اس میں ہمیں جو ہے یہ آپس میں ایک تو اتحاد رکھنا ہے اور پھر یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ جتنی ہو سکتی ہے۔ تو بار یہ ہے جی دیکھیں آگے، پھر یہ تو انشاءاللہ امید ہے جی کہ پاکستان جو ہے اٹھے گا، اور یہ ایک آخری بار ہی ہوگی جو کہ 75-76 سال سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نازک ترین حالات سے گزر رہا ہے، پاکستان کو اس سے زیادہ اتحاد کی کبھی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ انشاءاللہ یہ امید ہے کہ اگر الیکشن میں اگر کامیاب ہو جاتی ہے PTI، خان صاحب آ جاتے ہیں پاور میں، تو یہ کم از کم ہمیں یہ سلسلہ ختم ہی ہو جائے گا، پاکستان انشاءاللہ پھر پیچھے نہیں جائے گا، آگے ہی جائے گا۔ تو دیکھیں بس کوشش ہے اور اپنی کنٹریبیوشن جہاں تک ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے ہمیں۔ جی سر، کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں۔ جی تھینک یو سو مچ۔ جی موسیٰ بھائی آپ سٹارٹ کریں۔ جی جی السلام علیکم، کہ BFT بھائی نہیں ہے؟ BFT بھائی بسم اللہ بسم اللہ۔ میں ویٹ کر رہا تھا کہ بھائی ختم کریں، وہ پہلی بار آئے ہیں تو ہم نے کہا بھائی ان کو پورا موقع دیا جائے۔ ہاں، زبردست چلیں آپ کوئی نے نہیں بات ہے کی۔ کہ اس میں یہ ہے کہ چلیں میں آتا رہوں گا، لیکن تھوڑا سا ہوتا یہی ہے کہ کوئی مصروفیت ہوتی ہے، پھر ٹائم نہیں نکلتا، تو کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ملاقات نہیں آپ سے رہے ہے۔ گی۔ اچھا انشاءاللہ سر انشاءاللہ۔ اچھا باقی جلیل بھائی آپ ویڈیو پبلش بھی کرتے ہیں اپنے پیج پہ، ٹک ٹاک پیج پہ؟ ٹک ٹاک کو میں زیادہ یوز نہیں کر رہا، اچھا میں تو بھی ایک ID سے آتا ہوں، اس پہ 2-3 ویڈیو ہیں، اگر اس کو آپ اپنے پیج پہ اپلوڈ کر دیں تو گزارش ہوگی، نوازش ہوگی۔ چلے کر دیتا ہوں میں وہ، نوازش ہوگی۔ کر دیں وہ، نو پرابلم، میں کر دیتا ہوں، نو وری، اس میں مجھے وہ میں ابھی ID سے آ رہا ہوں، اس کو آپ ذرا کیا کہتے ہیں، وہ بیسیکلی اباؤٹ فنڈنگ ہے جو ہم ابھی کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پیج پہ اپلوڈ کرنا ہے یا ریپوسٹ کرنا ہے۔ اچھا آپ کس پہ آ رہے ہیں؟ اس پہ ٹک ٹاک پہ آپ نے کی ہے؟ اب اپنا ID آپ مجھے بھیجیں نا، کس طرح پتہ چلے گا آپ کا، یہ آپ کا کیا یہ نام کالی ہے؟ یہ ID جو ہے ہے، نا یہ کالی BFT ID آپ کے پاس؟ کیا آپ کی ID کیا جی ہے؟ جلیل BFT۔ BFT PUP ہے جو، ٹھیک ہے، یہ جو کالی ID ہے نا، اس ہاں کی جی،
اس پہ 2 ویڈیو پن کی ہوئی ہیں. فرسٹ پہ ایک عمر ایوب صاحب کی ہے اور ایک دوسری ہے اس میں طریقہ بتایا ہوا ہے. تو اگر آپ اچھا اس کو بیسیکلی لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، جتنے زیادہ لوگ اس کو پبلش کریں گے زیادہ لوگ دیکھیں گے اور زیادہ لوگ فنڈ کریں گے. باقی تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان میں بوسی آپ کو یو اویئر آف دا پروسیجر. ابھی فہیم صاحب بھی میرے خیال سے وہ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو آنے میں اسی فہیم صاحب مجھے پتا ہے، وہ جو کچھ کہہ رہے جی ہیں میرے ساتھ ڈسکس ہوتا رہتا ہے. تو سیم یہ پیج اس پہ سے اگر آپ لے کے نا آپ اس کو جتنا پبلش کریں گے اتنا زیادہ ہمارا میسج تک جائے گا. اور انشاءاللہ پھر اچھا ظاہری بات ہے ری پوسٹ کرنے سے ہو جائے گا نا پبلش؟ ری جی پوسٹ آپ تو میں کر ریپوسٹ کر سکتا لیں جو ہوں. بھی آپ کو آسان لگتا ہے، جو بھی آپ کے لیے آسانی ہے نا. تو ری پوسٹ تو اسٹریٹ وے ہے نا، دوسرا جی ڈاؤن لوڈ والا کو دیکھنا پڑے گا مجھے. اس سے پہلے پن کی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا، اچھا صحیح ہے، زبردست، بگ ہو جائے گا ریسپیکٹ. انشاءاللہ. باقی ہمارے لائق کوئی بھی خدمت ہو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو چلیں گیا. ٹھیک ہے، ابھی فہیم صاحب ابھی نہیں ہوتے تو وہ میرا آپ کو تعارف کروا دیتے. کل میں ان کا ہاں سن رہا تھا تعارف، وہ ہو رہا تھا ان کا، جو اس میں سونے کی تیاری میں تھا، وہ ہاں پھر میں نہیں ہوا نہیں اس میں. وہ آج بیزی ہیں، وہ انشاءاللہ کل ہی آئیں گے. اور رات سے میرے خیال سے جب فنکشن ختم ہوگا پھر وہ ان سے بات ہو جائے گی. مگر ابھی تو ہے وہ میرے خیال سے آج نہیں آئیں گے. یہ ہمارے عابد بھائی ہیں، یہ ندیم بھائی ہیں، واسف بھائی ہیں، موسیٰ بھائی ہیں. تو یہ ماشاءاللہ ہمارے ریگولر ہوتے اچھا ہیں. یہ فہیم بھائی کی اچھا اپنی ٹیم ہے، تو ان کو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ فہیم بھائی ہیں. تو ان ہم میں آپ سے کو نہیں ویلکم تو کہتے ہیں سر. آپ یہ سمجھے کہ ہمارے لیے آپ فہیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، فہیم صاحب اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، بڑی چیزیں کامن ہے، ہم اکٹھے ہی رہتے ہیں، ایک ملتے رہتے اچھا ہیں وہاں پہ. اچھا سر، کامن ہے تو پھر آپ ایک چیز بتائیں کہ گانا کیسے گاتے ہیں گانا میں نہیں گاتا، فہیم صاحب گاتے ہیں. میرا تو پھر آپ پروفیشن جو کہہ ہے رہے ہیں نا آپ میں کامن ہے، چیزیں کامن ہے. وہ تو رفیع بڑا کامن پیارا گاتے ہیں. کامن اور پولیٹیکل والا ہے وہ. خیر فہیم صاحب کا وہ ایکسٹرا ہے، لیکن میرا پروفیشن ایکچولی ٹیچنگ ہے. اور اچھا اچھا وہ بھی اگر آپ کو میرا تعارف کرائیں گے تو یہی کہیں گے پروفیسر جلیل ملک. تو میرا جو ایک یونیک ہے کہ ایکسپیرینس اس طرح گیا کہ میں نے اپنا کیریئر پاکستان سے شروع کیا تھا. میں 10 سال پڑھایا، میں نے قائد یونیورسٹی صاحب بعد سے میں نے ماسٹرز کیا تھا میتھس میں. پھر میری سلیکشن ہوئی تھی فیڈرل سروس کمیشن کے تھرو ایز اے لیکچرر میتھس وہاں پہ کھاریاں کینٹ میں. میں نے پاکستان آرمی کے اندر 10 سال ٹائم گزارا ہے، وہ بڑے اچھے میں تھا. میں بڑا اندر سے جانتا ہوں پاکستان آرمی کو. اچھا. تو اس یہ سے ابھی مطلب کمپنی کے آدمی ہیں آپ. میں بس ہمیں ایک کمپنی کا آدمی ہے، بلکہ میرا بیک گراؤنڈ ہی کمپنی کا ہے، میرا بچپن بھی کمپنی میں گزرا ہے. تو وہ نہیں ہے، لیکن یہ ابھی تھوڑا سا جو ہے نا، یہ جب سے آیا نا نواز شریف پالیٹکس میں 70s 80s میں، جب 90s میں یہ جنرل ضیاء لے کے آئے نا، کہ جب سے پیسہ آ گیا نا سیاست میں، اس کے بعد یہ ہر طرف تباہی ہو گئی. ان دو پارٹیوں نے نا، پیپلز پارٹی نون لیگ، انہوں نے میرٹ کا تو ہے ہی کو نہیں تھا ان کے ذہن میں، نہ ہی کوئی کنسپٹ تھا، نہ ان کا کوئی اس طرح کی ترجیحات تھی. تو یہ تھا پاور پالیٹکس کرتے رہے انہوں نے. لوگوں کو جو ہے بس ووٹ بنانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑ رہا تھا یہ کرتے تھے. پھر اسی طرح جتنے ان کے ایم این اے ایم پی اے تھے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کرایا، کچھ کو فوج میں، کچھ کو بیوروکریسی میں. تو یہ پیچھے 25-30 سال سے جو لاٹ آ رہی ہے نا پوری، یہ میرٹ کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا اس میں. تو ان میں بہت رہا ہوں میرا ایک بڑی اچھی ریپیوٹ تھی میرے یہاں پہ، جو بھی کوئی اگر کسی کا تعلق ہے ادھر کھاریاں کینٹ سے کھاریاں تو 90s. بہت بڑا کنٹ ہے سر. کھاریاں تو سر جی، تو پھر آپ یہ جانتے ہوں گے تو یہ ڈفر جو ہے کیوں کہلاتے ہیں سر؟ یہ انہوں نے سارے فیصلے کیوں اس طرح کے کیے ہیں ڈفروں والے؟ یہ انہوں نے اکیلے نہیں کیے، ان کے پیچھے کوئی پریشر تھا، تھوڑا انٹرنیشنل پریشر. کیونکہ خان صاحب دیکھیں ایک ہسٹری ہے نا پاکستان کی، اگر آپ لے لیں بھٹو کو دیکھیں پیچھے، تو بھٹو صاحب نے بھی تھوڑا سا اپنے ریڈ ایریا انہوں نے رکھا ہوا ہے، سب بیرونی قوتوں نے بھی، فوج نے بھی. خان صاحب اس جلیل طرح بھائی سے آگے نکل میرا گئے آپ سے ایکسکیوز می، میں اسلامک. آپ کو انٹرپٹ کروں گا. میرا آپ سے ایک کوشچن ہے ریلیٹڈ یہ عابد بھائی کے ساتھ ہی، کہ یہ بتائیں کہ ہم لوگ تو شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ کمپنی کے اندر ڈسپلن بہت زبردست ہوتا ہے. تو ان بالکل کے ہوتا اندر ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو غلط کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر جو 7-8 جنرل بیٹھے ہیں ان کو روکنے کے لیے، کوئی ان کے ادارے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کو روکیں؟ نہیں دیکھیں، آرمی جو ہے نا، ظاہر ہے ان کا ایک کردار رول اس طرح کا ہے کہ ان کا ڈسپلن بہت اسٹرکٹ ہے. آپ یس سر ہوتا ہے، نو کوئی نہیں بولتا اس میں، کیونکہ آگے ظاہر ہے بارڈر پہ انہوں نے لڑنا ہوتا ہے. اگر بحث شروع کر دے تو پھر تو جنگ لڑ چکے نا. ان کی تو ٹریننگ اس طرح ہوتی ہے
کہ آپ نے جو سینئر ہے جونیئر نے یس سر بولنا ہے، نو نہیں بول سکتا. کو بڑے ڈپلومیٹک وے سے انڈائریکٹلی کوئی اپنی اوپینین دے گا جب وہ پوچھیں گے، ادروائز اس نے جو کہنا ہے وہی قانون ہے. لا شاہ کوئی نہیں ہوتا اس میں آرمی کے اندر. تو یہ جونیئر جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بولتا سینئر کے آگے. تو یہاں پہ ابھی یہ ہے کہ ابھی یہ جو اوپر بیٹھے ہیں اندر ان کے بہت مخالفت ہے، بغاوت تک کی جا رہی ہے سچویشن جو ہے، لیکن ابھی وہ کنٹرول کیا ہوا ہے انہوں نے، اور دیکھ رہے ہیں یہ الیکشنز کے بعد پتہ چلے گا ایگزیکٹ صورتحال جو ہے. لیکن ڈسپلن ان کا بہت ہے جی. میں اپنا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کھاریا کینٹ میں تھے ہم بیٹھے ہوئے، تو ایک ان کا کیپٹن تھا فوج میں. آپ ایک بڑا ان کا وہ جیسے کہا تھا نا اس نے، ایک ٹکر کے لوگ ملے ہیں. یہ پہلی بار ہوا ہے یہ سیولین جو ہے، کیونکہ یہ ان کو سیولینز بولتے ہیں، کہتے ہیں سیولین جو ہے نا یہ وہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں بلڈی سیولین. باڈی سیولین. تو یہ جو ہوتا ہے نا اس میں ایک ان کا ایک بہت ایک سر یہ ہم نے کلچر، انہیں اب ناکو چنے نہیں چبوا دیے، نہیں ناکو تو کچھ میں آئے ہیں، اس لیے تو مصیبت پڑی ہے ان کو. ہم نے منیر مستری کو اس کی اوقات یاد کرا دیا نا سر، اور اسے اوقات نہیں یاد کرائیں گے نا سر آنے والے وقت میں. نہیں، یاد تو بالکل آ رہی ہے. ابھی ان کو نظر آ کے سمجھ آ گیا کدھر پھنس گیا آ کے ہم جو ہے. ورنہ تو یہ پہلے یہ جو کچھ خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا تھا 90s میں. ایک وہ بینظیر اچھا گورنمنٹ سر ختم مجھے کی. ایک بات بتائیں سر، یہ ڈفرز یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اگر یہ کریں گے مرشد کے ساتھ یہ سارا کچھ، تو کیا یہ بلوچستان، کیا یہ ہمارا کشمیر، اور کیا یہ ہمارا گلگت بلتستان یہ بچ جائے گا سر؟ یا ہمارا جو فاٹا کے جو ایریاز ہیں، تو انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں پہ یہ سارے مارے جائیں گے؟ نہیں اتنی کچھ سمجھ سوچ ہوتی رہے تو ہیں؟ یہ بات سنیں، اتنی سمجھ ہوتی تو بنگلہ دیش الگ ہونا ہی نہیں تھا. یہ ان کی بیوقوفیاں اسی طرح کی ہیں. اس وقت بھی سملر سچویشن تھی جب بنگلہ دیش جو الگ ہو گیا، لیکن اس میں ان کو ایک جواز مل گیا. انہوں نے کہا جی وہ آئی دوسرا تھا، تو وہاں پہ تو بوجھ تھا ہم پہ، وہاں پہ سیلاب آئے ہوتا ہی رہتے تھے. انہوں نے اس طرح کار کر کے اس کو کر لیا. اب اس پہ پرابلم یہ ہے کہ کچھ جاتے ہیں یہ جو ہے نا آفیسرز ٹریننگ پہ جاتے ہیں، امریکہ یورپ وغیرہ میں جاتے رہتے ہیں، یہاں پہ ان کو ہائر کر لیتے ہیں. اس کا فائدہ ان کو یہ ملتا ہے کہ ایک ان سائڈ انہیں پروموشن بھی ملتی ہے. پاکستان آرمی کا اگر آپ کو یاد بھی ہوگا تو میت گل نے بھی ایک بار کہا تھا، جنرل میت گل مرحوم جو ہے، جی ہاں جی ہاں، وہ مرحوم نے کہتا انہوں ہے نے جی جو کہ باتیں میرا کی ہیں نام، سر وہ تو وہ زبردست باتیں ہیں، وہ تو آج تک پروف ہو رہی ہیں. نہیں، انہوں نے کہا تھا نا میرا نام ایک بار آرمی چیف کے لیے بھی کنسیڈر ہو رہا تھا، تو امریکن نہیں مانے. انہوں نے کہا جی اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ابھی تک تو جتنے بھی آپ کی پوزیشنز ہیں سارے امریکہ کی جو ہے نا جب تک اپروول نہیں ہوتی تو نہیں ہوتے. تو ابھی فرسٹ ٹائم خان صاحب نے کوئی اس طرح کا ایک ٹائم دیا ہے انہیں، اور اسی وجہ سے ملک پورا پھنسا ہوا ہے اس میں. کیونکہ اس میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بیرونی فورسز ہیں انہوں نے یہ ریسپانسبلٹی دی ہے پاکستان آرمی کو کہ آپ نے اس کو اس حالات میں رکھنا ہے. باقی وہ ان کو جو اوپر والے جرنلز ہیں ان کو کمپنسیٹ کرتے جاتے ہیں. ان کی جدائدیں صاحب کی یورپ میں امریکہ میں باہر ہیں، یہ رہتے ہی باہر ہیں. جو بھی چلا جاتا ہے یہاں سے ریٹائر ہوتا ہے تو باہر چلا جاتے ہیں. وہاں پہ ان کی جائیدادیں بنی ہیں، پراپرٹیز بنی ہیں. تو یہ اپنی پراپرٹیز بناتے ہیں. خاص کر خان صاحب نے جب کہا تھا نا ہم کو غلام ہے یورپین یونین والوں کو، تو یہ سارے گھبرا گئے. انہوں نے کہا یہ تو مروائے گا ہمیں بھی. ان سب کی پراپرٹیز ادھر پڑی، انہوں نے کہا یہ تو ضبط ہو جانی ہماری جائیدادیں جو ہے. اس کے بعد مخالفت زیادہ بڑی ہے خان صاحب کی. انہوں نے کہا جی یہ کس طرح لے کے جا رہا ہے کنٹری کو. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ ابھی ان کا پرابلم فوج کے اندر جو ہے نا ڈسپلن ابھی ہوگا. اب پرابلم جو میری جو اسیسمنٹ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کا آرمی چیف انہوں نے لگایا نا ابھی نیا، یہ ایکچولی تو یہ ریٹائر ہو چکا تھا. اس کو جی ہاں ایکسٹینشن جی. دے کے انہوں نے آرمی چیف بنایا ہے اس کو. السلام اب علیکم اس صاحب میں بھائیوں انہوں کو. نے کوئی جیسے خان صاحب کہتے تھے مائٹ آف وار ایگریمنٹ کیا ہوا انہوں نے. اب وہ ایگریمنٹ اگر ڈسکلوز ہوتا ہے تو اس کا اسٹیٹ وے جو ہے کورٹ مارشل ہو جائے گا. انہوں نے کہنا آپ نے پوری اپنے ذاتی فائدے کے لیے پوری آرمی کو تباہ کر دیا، تو اس میں یا سزائے موت ہوگی تو یا جیل ہوگی. تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو کرنا پڑ رہا ہے. ماری جا رہی ہے فوج اور پاکستان کی عوام ماری جا رہی ہے پیچھے. تو بس صورتحال کو اس طرح کی بنی ہوئی ہے. دیکھیے تو خان صاحب نے بھی تکت تو صحیح دی ہے، ڈٹے ہوئے ہیں، لوگ بھی ان کے ساتھ ڈٹے ہیں. اس کی خان صاحب اس وجہ سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھی ڈٹی ہوئی ہے. وہ بھی ابھی تک جو سروے آ رہے ہیں جہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے.
اور یہی سب سے اسٹرانگ مت ہے اس وقت. اگر آپ دیکھا جائے ایک طرف پاکستان آرمی ہے، سوری اس وقت عمران خان ہے اور پاکستان کے عوام ہے، دوسری طرف ساری فورسز ہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ کے سارے ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، سارے جتنے بھی الیکشن کمیشن ہیں، سارے ایون انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی اپوزٹ ہے. خان صاحب ایک صرف پاکستانی عوام کے سہارے پہ کھڑے ہیں ابھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے اتنی زبردست کیا ہے کہ ان کو دے رہے ہیں آگے، ٹف ٹائم دے رہے ہیں ان کو، اور اسی وجہ سے آ رہے ہیں، اور اسی کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. اور یہی پاکستان کے عوام کی جیت ہونی ہے. پاکستان کے لوگ اب سمجھ چکے ہیں، کیونکہ میں ایک ٹاک شو تھا ادھر بیٹھا ہوا تھا یہاں پہ اہل بیت والوں گیا، تو وہ مہینے دو بعد ایک بار ہوتی ہے پولیٹیکل ڈسکشن، وہاں پہ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، نون لیگ والے تو نہیں آتے، پیپلز پارٹی والے ہوتے ہیں، ایک بار ایم کیو ایم کا بھی تھا اس بار ساتھ بیٹھا ہوا، تو پھر انہوں نے لوکل کالز بھی کچھ لی، لیکن کوئی ایک بھی ہمیں کالر نہیں ملا ہے جس نے کوئی نہ پی ٹی آئی کی مخالفت کی ہو یا اس پہ تنقید کی ہو، جہاں اس نے کہا ہو کہ 9 مئی کے ریفرنس سے پی ٹی آئی کے انہوں نے غلط کیا تھا. یہ جلیل بھائی سب کے سب جو ہے نا یہ مطلب ہمدردیاں بڑھتی جا رہی ہیں یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا. تو اگر ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے جائیں نا جی، کہ آج دیکھیں جیسے سنم جاوید کو انہوں نے دوبارہ 6ٹھی بار اریسٹ کر لیا. اب یہ چیزیں میڈیا میں ہیں تو صحیح ہیں، بلکہ اور ان کو ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا حرکتیں کیا کر رہے ہیں، خواتین کو بھی نہیں چھوڑ رہے. جیسے آپ وہ اوان سے جو اپنا علی نواز اوان جو ہے اس کو انہوں نے اغوا کر دیا، جی ہاں جی، آج ہی خبر آئی تھی، بالکل آج اغوا کر تو لی. وہ بھی ایک اس طرح کی آنا چاہیے کہ یہ کیسے الیکشن ہو رہے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ نہ تو جلسہ کر سکتی ہے، نہ ہی کوئی میٹنگ کر سکتی ہے، ان کے کینڈیڈیٹ کو اغوا کر رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ جلسے بھی حکومتی نگران گورنمنٹ کی سربراہی میں ہو رہے ہیں جلسے بھی، اور میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن. اس کو کون مانے گا ان الیکشنز کو اگر اس طرح ہوتے ہیں اگر. تو دوسری بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ تھوڑا سا میری جو لیگل ٹیم ہے ان کی، میں اب جا نہیں سکا، مجھے بھی انوائٹ کیا ہوا تھا انہوں نے وہاں پہ کوسا صاحب کی جو ہو رہی ہے نا پارٹی ادھر ریسیپشن انہوں نے دی ہے لندن میں بھی انوائٹڈ تھا لیکن میں جا نہیں سکا، میں بزی تھا. لیکن جو لیگل ٹیم ہے نا اس میں ایک تو یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اس پہ تنقید کر رہے ہیں، یا ایف آئی آر آئی جی پنجاب ہو گیا یا ڈپٹی کمشنر کے خلاف کر رہے ہیں. انہیں نگران گورنمنٹ کے خلاف کرنی چاہیے، وہ مجھے imagine ہو سکتا کیا ہو کہیں پہ انہوں نے، لیکن انہیں جانا چاہیے نگران حکومتوں کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر، فیصلہ جو مرضی وہ کریں، لیکن ان کو ٹف ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ ان کی سربراہی میں ہی ظاہر ہے ان کے آرڈر سے ہی وہ آگے آئی جی پنجاب ہو گیا، دوسرے ایلیگل کام کر رہے ہیں سارے. ابھی تو اور زیادہ اسٹرانگ کیس ہو گیا کہ یہ 6 نومبر کے بعد ساری نگران گورنمنٹس جو ہیں سب کے سب جو ہیں وہ ایلیگل ہو گئی ہیں، سب کے 90 ڈیز ختم ہو گئے، اوپر ہو گئے، یہ ساری غیر قانونی ہیں. تو ان کو چیلنج ان کو کرنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے پتہ نہیں ہو سکتا کیا انہوں نے، لیکن جو میں جہاں تک دیکھا، جو مجھے انفارمیشن ملی ہے، وہ ان کے اوپر نہیں جا رہے. وہ صرف یہ ہے کہ جو کوئی بیوروکریٹس ہیں ان کے خلاف کچھ ایف آئی آر وغیرہ، مروت صاحب کہہ رہے تھے ہم نے کر رہے ہیں ان کے خلاف کہ وہ کیوں مطلب لیگل اریسٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، یا ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، یا اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ اس میں کوئی تھوڑی سی کوئی اسٹریٹجی میں پتہ نہیں، یا تو ہے کیا ہوا انہوں نے اپلائی، یا تو آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا. لیکن بہرحال وہ ایک تھوڑا سا خلا نظر آ رہا ہے ہمیں کہ لیگل ٹیم جو ہے بجائے اس کے کہ ابھی جو میں دیکھ رہا تھا، میں جو انوائرمنٹ جو ابھی بنتی آ رہی ہے، جو ہمارا پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ اگر کوئی پریس کانفرنس کر کے چھوڑ جاتا ہے تو اس کے اوپر تنقید زیادہ کر رہے ہیں. حالانکہ تنقید میرا خیال ہے اس کے اوپر کرنے کے بجائے دوسری طرف ہونی چاہیے، جو نگران حکومتوں کے اوپر، کہ یہ تو آئی تھی الیکشن کرانے، یہ کیا کر رہے ہیں. ان کے اوپر تھوڑا سا زیادہ پریشر ہونا چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ ایک تو لوگوں کو پتہ چلے، یا ان کے اوپر بھی ذرا پریشر آئے تھوڑا سا جو ہے نا. تو بہرحال یہ اسٹریٹجی دیکھے لگے ہوئے ہیں. جلیل صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے، جی جی آپ کو کیا یعنی فیوچر میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کے ساتھ الیکشن میں جائے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھ کے اسے جانا چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر یا جو انٹرم سیٹ اپ ہے ان کے خلاف اگر پی ٹی آئی جائے، تو اگر پی ٹی آئی نے اگریسو ہونا ہی ہے تو پی ٹی آئی تو ڈائریکٹ جو ہے آرمی چیف کے خلاف بھی جا سکتی ہے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں کہ یہ اپنے عہد کی وائلیشن کر رہا ہے، یعنی آرٹیکل 6 کے تحت. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک
کیسے یہ پولیٹیسائز یہ یعنی کہ پوری قوم کے سامنے آ گئے. قرآن پہ وہ ایک آیت پڑھتے ہیں آرمی چیف اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فوج کا جو ہے نا وہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور پھر ساری قوم کو پتہ ہے کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ جو ہے آئی ایس آئی جو ہے وہ پاکستان کے جتنے یعنی پی ٹی آئی کے جتنے پولیٹیشین ہیں ان کو اٹھا رہی ہے. تو اس سے تو کلیئر ان کی کہتے ہیں نا ایک انوالومنٹ نظر آ رہی ہے پوری. تو یہ اچھا فیصلہ نہیں ہوگا کہ ایک جب کہ کھل کے فیصلہ کرتے, یہ تو عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے